بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، ہم سبق نمبر 3 پڑھیں دستک، اور جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ تو مرزا ادیب کا تعارف کلام کی خصوصیات میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، تو آج ہم ان کا لکھا ہوا اسٹیج ڈرامہ پڑھیں گے دستک، جو ان کی کتاب پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 53 نکالیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا، یہ چونکہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے، اور پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کر کے دکھانا، اور ادبی اصطلاح میں ڈرامے سے مراد وہ صنف نثر ہے جسے عملی طور پہ پیش بھی کیا جا سکے۔ اور ڈرامے کی مختلف اقسام ہوتی جیسے المیہ یعنی ٹریجڈی ڈرامہ، تربیہ یعنی کامیڈی ڈرامہ، سانگ، میلو ڈرامہ، ڈریم، مخلوط ڈرامہ، یکبابی ڈرامہ، نشی ڈرامہ۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں ڈرامہ کی۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مرزا ادیب جو ہیں یہ یکبابی ڈرامہ لکھنے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یکبابی ڈرامہ یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا جس کو انگلش میں 1 ایکٹ پلے کہتے ہیں، یعنی ایک ایکٹ کا یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور یہ اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو یہ دستک بھی اسی طرح کا یہ ان کا لکھا ہوا اسٹیج ڈرامہ ہے۔ تو یہ بیٹا ہم آج پڑھیں گے۔ تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں انہوں نے خدمت خلق کے جذبے کو اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ڈاکٹری کا پیشہ ہوتا ہے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشے سے انصاف کرے اور اسے صرف کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، اسے اپنے ذاتی آرام و سکون کو دکھی انسانی کے خدمت پر قربان کر دینا چاہیے، ورنہ ضمیر کی خلش اسے بے چین کرے گی۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ بقول شاعر، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اور خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ ان کا اسٹیج ڈرامہ پڑھتے ہیں بیٹا دستک۔ اور اس اسٹیج ڈرامہ کے دستک کے معنی ہوتے لغوی معنی ہوتے دروازہ کھٹکھٹانا، اور اس اسٹیج ڈرامے کے 3 کردار ہیں۔ تو آپ سے یہ کنسیپشل یا تصوراتی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں کتنے کردار ہیں۔ اس ڈرامے میں 3 کردار ہیں، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان۔ تو چونکہ یہ اسٹیج ڈرامہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹیج ڈرامہ جو ہوتا ہے یہ ڈرامہ اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے، یعنی دکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں پہ پہلا منظر اس میں لکھا ہوا تھا، جو منظر اس میں دکھایا جائے گا وہ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے۔ تو بیٹا یہ جب ڈرامہ لکھا جاتا ہے تو اس میں جو منظر اگر دکھائیں گے، منظر بیان کیا جائے گا، یا پھر ان کے کوئی یعنی جو کردار ہیں وہ کچھ عمل کر کے دکھا رہے ہوں گے، پرفارم کر کے دکھا رہے ہوں گے، تو اس کو آپ نے قوسین کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر لکھنا ہے، اور باقی جو ہے وہ جو ان کی گفتگو ہوگی وہ مکالمے کی صورت میں لکھی جائے گی۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلا پیراگراف جس کا منظر بیان ہوا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو اس میں جملے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے بلینکس اس کی بنانی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں تصوراتی کوسچن میں آپ کو بولوں گی نا، وہ بھی آپ نے لکھنے اپنی نوٹ بک پر، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤں تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر 45 کے لگ بھگ۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ 45 کے لگ بھگ ہے۔ فرینچ کٹ داڑھی، چہرے پر نکاہت نمایاں، نکاہت کہتے ہیں یعنی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ یہ جملے بھی انڈر لائن کریں، اور اس میں یہ کنسیپشل کوسچن بھی بن سکتا ہے کہ ڈاکٹر زیدی کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر 45 سال تھی۔ تو وہ بیٹھے ہوئے گاؤں تکیہ سے ٹیک لگائے، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور کمزور ہیں، تو چہرے سے ہی ان کی وہ نکاہت اور کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کمبل لپیٹا ہوا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں، یہ بھی انڈر لائن کریں، یعنی جہاں پہ ان کا بستر ہے، پلنگ ہے، بیڈ ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہوئی ہے، میز پڑی ہوئی ہے، اور اس پر ان کی ادویات کی شیشیاں پڑی ہوئی ہیں۔ رات طوفانی، تیز و تند ہوا یعنی تیز ہوا، مستقل شور ہو رہا ہے باہر، کیونکہ طوفانی ہوا چل رہی ہے، بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں، اور ان کی بیگم جو ہیں وہ کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے۔ عمر 50 کے قریب، یعنی عمر کتنی ہے ان کی؟ تقریباً 50 سال کے قریب ہے ان کی عمر۔
سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے، اور کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اس وجہ سے انہوں نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یک کا معنی ہوتا ہے اچانک۔ ان کی نظر سامنے دروازے پہ جا پڑتی ہے جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی انڈر لائن کریں، اس میں کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ دروازے پہ کس رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ دروازے پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہے۔ ورق گردانی کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے ورق الٹنا یا کسی رسالے کو سرسری پڑھنا۔ تو ان کی بیگم جو ہوتی ہے وہ رسالہ ان کے پاس ہوتا ہے، اس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں اور بہت کمزور ہیں، جس کی وجہ سے بولتے ہیں لیکن ان کی آواز بہت ہی کم سنائی دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے جسم کے گرد کمبل ہٹا کے اور وہ ان کی بیگم کی نظر ان پہ پڑتی ہے۔ اس پیراگراف کے بعد پھر ان کا بیگم اور جو بیگم زیدی ہوتی ہے ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے نا وہ لکھا گیا ہے مکالمے کی صورت میں۔ تو بیٹا جب مکالمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے، یعنی اسی لب و لہجے میں پڑھنا ہے کہ جیسے کہ وہ کردار بول رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر سوال پوچھا تو سوالیہ انداز میں آپ بولیں گی، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے وہ بولیں گے اسی لب و لہجے میں اس کو پڑھنا بھی آپ نے۔ ویسے تو میں جب پڑھاتی ہوں کلاس میں تو یہ بچوں سے پرفارم بھی کرواتی ہوں، لیکن اب چونکہ آن لائن ہے تو صرف جو ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے بھی کوشش کرنا کسی لب و لہجے میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے آگے پڑھتے ہیں۔ بیگم: کیا ہے زیدی؟ زیدی: دستک سنی؟ بیگم: دستک سنی؟ زیدی: سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم: ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ زیدی: کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر کوئی آیا ہے دروازے پہ، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم: کوئی نہیں ہے۔ زیدی: صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالہ پرے رکھ کر اٹھتی ہیں، ان کی طرف آتی ہیں۔ بیگم: کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیدی: دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ بیگم: مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ زیدی: تو یہ دستک؟ بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں۔ بیگم: تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی: تیز ہوا دروازے پہ دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم: میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ زیدی: ذرا سنو تو، صاف بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیگم: آپ کا وہم ہے۔ وہم کا معنی ہوتا ہے شک، گمان یا دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے۔ زیدی: دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم: خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی: تم ایک منٹ میں جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم: میں جاتی ہوں، دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہیں، جنبش حرکت یا ہلنا جلنا، جیسے اس کام کو بیکار سمجھ رہی ہیں۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹکٹکی باندھنے کا معنی یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑے غور سے دیکھنا اور پلک جھپکائے بغیر دیکھے جانا۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہے۔ یہاں تک یہ بتایا کہ ڈاکٹر زیدی جو ہوتے ہیں انہیں بار بار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے بار بار کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، لیکن وہ برابر ان کو بتا رہی ہوتی کہ نہیں دروازے پہ دستک نہیں ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ وہم جو ہے کہتے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ شک یا گمان ہوتا ہے، اور یہ انسان کے ذہن میں دماغ کی وہ قوت جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے اس کو وہم کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہے اور جس کا علاج کہتے کہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو یہ وہم ہو جاتا ہے، وہ بار بار یہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو، وہ دیکھتی ہیں لیکن دروازے پہ کوئی نہیں ہوتا۔ آگے پڑھتے ہیں پیج نمبر 55 پہ۔ زیدی: کون ہے؟ بیگم: کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہیں۔ زیدی: بیگم تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے:
تو کیا دروازہ کھلے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی: مگر یہ دستک؟ بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے: آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر: بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم: وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ یعنی ان کی بیگم یہ کہتی کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ عام انسانوں کی طرح وہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہم ہو جاتا ہے، ویسے ہی کچھ خیال ان کے ذہن میں آتے ہیں جو انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو کہتی ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ زیدی: شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی: آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ حقیقت پسند یعنی اصلیت پسند۔ تو ان کی بیگم کہتی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو جو ہے حقیقت پسند ہونا چاہیے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ وہم نہ کریں۔ زیدی: دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے؟ بیگم: جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے، اصرار کا معنی تو بار بار کہنا، زور دے کر بات کرنا، اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پہ پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر زیدی جو تو پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی نظر پردے پہ پڑتی ہے تو باہر شور ہوتا ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہوتی ہے اور اب شاید بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 56 پہ پڑھتے ہیں۔ بیگم: لیٹ جائیں نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ زیدی: کیا کہا؟ بیگم: لیٹ جائیے۔ زیدی: تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم: حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی: یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم: کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا؟ اسی صبح آئے گا۔ زیدی: اچھا لڑکا ہے۔ بیگم: میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس کا مطلب فرض کو پہچاننے والا نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اسے، ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ تو وہ پھر بیگم زیدی جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر برہان کی تعریف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت ہی فرض شناس ہے اور ذمہ دار ہے اور یہ بہت محنتی ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے، اور یہ اپنے آرام کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ مریضوں کے لیے جو ہے وہ ان کے علاج کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے فرض شناسی۔ زیدی: ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے، یعنی ڈاکٹری جو ہے بہت ہی مقدس پیشہ ہے اور اس وجہ سے ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم: آپ پھر توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی: کیا کہو گی؟ بیگم: یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہے کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی: اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم: شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ اور برساتی پہن رکھی ہے۔ چونکہ باہر بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے برساتی پہنی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر زیدی کا علاج کرنے کے لیے جو ڈاکٹر آتے تھے ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام ڈاکٹر برہان تھا اور وہ ان کے علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ بارش ہو رہی تھی لیکن چونکہ وہ بہت فرض شناس تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح وہ ڈاکٹر زیدی سے ملنے کے لیے ان کے علاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ برہان دور ہی سے: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی: وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ برہان: کوئی بات نہیں۔ بیگم: ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟
برہان: آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آگے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان: آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر لیا یعنی بخار چیک کیا؟ بیگم: تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ برہان: سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی: نہیں۔ برہان: شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم: گھبراہٹ سی ہے۔ برہان: کوئی بات نہیں، میرا خیال انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے، ناغہ یعنی وقفہ کر دیا جائے۔ زیدی: یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان: سیرپ ختم ہو گیا، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی: تو آپ چلے؟ برہان: جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے: ڈاکٹر صاحب؟ برہان: جی۔ بیگم: ذرا ٹھہریے، مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم: بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان: اوہو، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں۔ بیگم: آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجیے۔ برہان برساتی اتار کے کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں۔ بیگم چلی جاتی ہیں۔ زیدی: بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان: اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ بیگم ٹرے میں چائے کے 3 پیالے لے کر آتی ہیں۔ بیگم: میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہے، وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں۔ بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہیں۔ برہان گھونٹ لے کر: آپ کیا بتا رہی تھی؟ بیگم: ڈاکٹر صاحب، یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں، مگر شوہر کی طرف دیکھتی جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہے۔ برہان: فرمائیے تو۔ بیگم: انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ برہان: وہم؟ بیگم مسکرا کر: آپ کہیں گے ڈاکٹر، اور وہم؟ یہ کیا بات ہوئی؟ برہان: جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں کہ انسانی فطرت بڑی پر اسرار ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں، وہ بدستور یعنی مسلسل چائے پینے میں مصروف ہیں۔ بیگم: چائے پیجیے نا۔ برہان: بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ بیگم بھی چائے پیتی ہیں۔ بیگم: پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان: ہو سکتا کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم: دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان: یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم: جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ برہان: نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی آنکھیں کھولے بغیر: جی نہیں۔ بیگم: آج انہیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں نے کہا تھا ابھی باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ برہان: اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم: کوئی بھی نہیں۔ برہان: اچھا۔ بیگم: آپ ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔